اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا ہوگا جو کل انشاءاللہ تعالی آپ یہاں پر دیکھیں گے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ سماعت کرے گی شہباز گل صاحب کے کیس کا۔ شہباز گل اس وقت ایک استعارہ بن گئے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا، اور جتنی ظلم انہوں نے سہا ہے، جس قسم کا ان کے اوپر تشدد کیا گیا، جس طریقے سے انہیں قید و بند کی صحبتوں میں رکھا گیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ شہباز گل نے کوئی ایسی بات انہیں قید و بند کی صحبتوں میں رکھا گیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ شہباز گل نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اس سے پہلے فضل الرحمان نے ایسی بات نہ کہی ہو، خواجہ آصف نے نہ کہی ہو، نواز شریف نے نہ کہی ہو، مریم نواز نے نہ کہی ہو، کیپٹن صفدر نے نہ کہی ہو، ایاز صادق نے نہ کہی ہو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریاست کا جو ایک ٹوکا ہے، جو ریاست کا وزن ہے، وہ صرف شہباز گل کے اوپر گرا ہے۔ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ سائیڈ پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں اور بلکہ لمبے لمبے لیکچر دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف جیسا 2 نمبر وزیر دفاع ہمیں اب لیکچر دے رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی فوج کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ یہ وہی خواجہ آصف ہے جو کہتا تھا کہ پاکستان کی فوج نے ہماری بوٹیاں نوچ کے کھا لی ہیں۔ یہ اس کی جو تقریر آپ سنیں خواجہ آصف کی، اس میں ذرا سی بھی شرم ہو تو کم از کم بولنا تو بند کر دے۔ لیکن آج وہی بیٹھا ہوا ہمیں لیکچر دے رہا ہے، اور جس طریقے سے پھر شہباز گل کو کے ساتھ یہ کیس بنایا گیا اور ایک پوری طریقے انصاف کو اینٹی فوج ثابت کرنے کی مہم ایک جو چلائی گئی، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، اس طرح کے باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے، اور پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کے مقابلے پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ پاکستان کو اس وقت صرف 2 ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی یکجہتی کی علامت ہے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی وفاقی جو نوعیت ہے، پاکستان کا جو فیڈرلزم ہے، اس کی ریپرزنٹیشن اگر کوئی کرتی ہے، پاکستان کی وفاقی نوعیت کی کوئی اس وقت ریپرزنٹیشن کرتی ہے تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان کرتے ہیں، اور دوسرا ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے وہ پاک فوج ہے۔ اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے، وہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا۔ صرف نون لیگ کے فائدے میں، پی ڈی ایم کے فائدے میں، آصف زرداری کے فائدے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کا تو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو کیا نہیں ہو۔ آپ نے دیکھا حمزہ شہباز یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا، اس کے بعد 24 ارب روپے کے مقدمے میں وہ یہاں پہ ملوث ہے، لیکن حمزہ شہباز جو ہی یہاں پہ ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی وہ اپنے آبائی گھر تشریف لے گئے، یعنی لندن۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کا ایک پیٹرن ہے۔ جس طرح کبھی منگولوں نے حملے کیے تھے ہندوستان کے اوپر اور دنیا میں، وہ آتے تھے یہاں پہ حملے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کا خاندان آتا ہے، حملے کرتا ہے پاکستان کے اوپر، لوٹ مار کرتا ہے، اور جو ہی یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ پیٹرن ہے جو پاکستان دیکھ رہا ہے، اور اس پیٹرن کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور اس کو توڑ اگر کوئی سکتا ہے تو وہ تحریک انصاف توڑ سکتی ہے۔ اور اب تحریک انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں، یہ تو جناب کل تو وزیر دفاع نے حد ہی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے۔ کوئی عقل والا آدمی جس میں ذرا سی بھی عقل ہو، کیا وہ ایسی بات کرے گا؟ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ جو سلوک کیا گیا شہباز گل کے ساتھ، جو ٹارچر کیا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ٹارچر کی حمایت نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر اس وقت ایک عالمی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ٹارچر کے خلاف، اور خصوصاً جو کسٹڈی میں ٹارچر ہے ان کے اوپر ایک عالمی رد عمل ہے، اور اس کے اوپر ہمیں شدید تشویش ہے۔
اب سے کچھ دیر کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس سنے گی تو مجھے امید ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھے گی جو جیل کے ڈاکٹرز نے بنائی اور جیل کے ڈاکٹرز نے وہاں پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے اور وہ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہباز گل صاحب کو, ان کے خاندان کو بھی اور پی ٹی آئی کو کانفیڈنس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن کو بھی کانفیڈنس ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک صرف ہمارا نقطہ نظر سے میڈیکل بورڈ بننا چاہیے, انڈیپینڈنٹ بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر دونوں فریقین کو اعتماد ہو کہ یہ جو رپورٹ دیں گے وہ صحیح ہوگی. اور جس طریقے سے جعلی میڈیکل رپورٹس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنے, وہ دیکھے کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ میڈیکلی کنفرم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اس کی رپورٹ کے بعد ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو شہباز گل کے اوپر تشدد میں ملوث ہیں. اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو, ڈی آئی جی کو, ان کو عدالت طلب کرے, ان کے اوپر تفتیش شروع کی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جن کی کسٹڈی میں جو شہباز گل تھا پہلی رات کو تھا اور کن لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کیا. اگر یہ تفتیش نہیں ہوتی تو یہ پاکستان میں ہر شخص ولنریبل ہے. کسی بھی شخص کو اٹھا کے لے جانا, اس کے اوپر تشدد کرنا ایک معمول کی بات بن جائے گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس تفتیش کو یہاں پہ چھوڑ دیں کہ آگے چلیں جی اب تو اس کے اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے کہ اسے سانس کی بیماری ہے. آدھی رات کو جو جیل قوانین ہیں وہ بڑے واضح ہیں. جیل قوانین یہ ہیں کہ 5 بجے کے بعد مجرمان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی. رات کو اسلام آباد پولیس آدھی رات کو وہاں پہ پہنچی, رینجرز کو وہاں پہ بلایا گیا, ایک پورا اسٹینڈ آف کریٹ کیا گیا. شہباز گل کو زبردستی وہاں سے اٹھا کے اسٹریچر کے اوپر ڈال کے جس طریقے سے پولیس لے کے گئی اس کی ویڈیوز اب موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو جو ہے اس کی حالت کیا تھی, کیونکہ ان کو جو پرابلم ہے وہ دمے کی پرابلم ہے. اور جب بھی آپ اس طرح کی ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے, جب بھی ایک اس طرح کے حالات میں رکھیں گے تو آپ کا جن لوگوں کو اللہ تمام لوگوں کو صحت دے پر جن لوگوں کو دمہ ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایستھما جو ہے وہ ایگریویٹ کر جاتا ہے اور وہی شہباز کے ساتھ ہوا. اس کا سانس جو ہے وہ لینے میں تکلیف, اور ابھی پھر میڈیکل جو ابھی آیا ہے ہمارا یہاں پہ پمز نے جو اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے اس نے بھی یہ بات اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کی جو ریسپریٹری ہے, ان کا جو سانس لینا ہے وہ اس وقت دشوار ہے, اس کو آبزرویشن میں جو ہے وہ رکھا جائے. لیکن جس طریقے سے رات کو ان کو ایک زبردستی لایا گیا وہ ایک اور وائلیشن ہے قانون کی. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے تحت ہے, لیکن وہاں پر ملاقاتیں شہباز گل سے نہیں کرنے دی گئیں. تو ان کو کس نے کہ وہ نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ پھر رات کو ایک اور واقعہ ہوا ہے جو میں میڈیا کے ساتھ توسط سے سامنے بھی لانا چاہتا ہوں. آدھی رات کو جب مراد سعید جو ہیں وہ تھے شہباز گل کے پاس موجود تھے, ان کے گھر کے باہر مشین گن لے کے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر آئے. اتفاق سے اس وقت جو ان کے ایک دوست جو تھے فیصل امین وہ قریب تھے, انہوں نے ان کو فون کیا. فیصل جو ہے انہوں نے ان کے گھر پہ پہنچے اور وہ موٹر سائیکل والے وہاں سے فرار ہوئے مشین گن کے ساتھ. اور وہ کہاں داخل ہوئے؟ وہ ریڈ زون میں داخل ہوئے. کسی پولیس چوکی میں ان کو نہیں روکا گیا. وہ صدر ہاؤس, وزیر اعظم ہاؤس سے گزرتے ہوئے اپنی گنز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ غائب ہوئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں اس کی پولیس میں رپورٹ جو ہے وہ مراد نے کر رہے ہیں اور فوری طور کے اوپر ایک جو کیمرہ ہے اس کی رپورٹ آنی چاہیے سامنے اور پتہ لگنا چاہیے کہ یہ لوگ جو مراد کے گھر پہ رات کو 2 بجے پہنچے یہ کون لوگ تھے, ان کا ارادہ کیا تھا. اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو واقعات ہیں ان کی شدید ہم جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا, ہمارا اگلا لائحہ عمل بالکل واضح ہے. 17 تاریخ کو جو پنجاب میں الیکشنز ہوئے تھے, کوئی بھی اور حکومت ہوتی اخلاقی طور کے اوپر ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. 75% نشستیں ان ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے جیتی تھیں. 75% نشستیں جیتنے کے بعد
ظاہر ہے کہ ہمارا یہ ایک مطالبہ جائز تھا اخلاقی طور کے اوپر کہ پیپل آف پنجاب ہیو اسپوکن. پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے, پنجاب کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا, اور اس کے بعد حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ڈھیٹ جو طبقہ ہے وہ پاکستان میں کرسی سے چمٹ گیا ہے کہ جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت چمٹا ہی رہے گا, وہ اترے گا نہیں. اور ان کو اتارنے کے لیے ہم اب ایک ملک گیر تحریک میں داخل ہو چکے ہیں. کراچی کا جو جلسہ ہے وہ جلسہ اسی ملک گیر تحریک کا حصہ ہے. یہ جو تحریک ہے یہ 10 سپتمبر تک جاری رہے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ 10 سپتمبر تک اس حکومت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر 10 سپتمبر تک استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے بات جلسوں سے آگے جائے گی, اور ہم نے ہر صورت اس حکومت سے الیکشن کروانا جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے. یہ کہنا کہ اس لیے آپ الیکشن نہ کرائیں کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا, پھر آپ ملک میں کوئی اور نظام بنا لیں, آپ مارشل لا لگا لیں, آپ نارتھ کوریا کی طرح کوئی نظام لگا لیں, لیکن آپ کو الیکشن کروانے پڑنے ہیں اگر آپ جمہوریت رکھنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے جو میڈیا فریڈم ڈے منایا ہے اس کے تناظر میں جو آج ہم سیمینار بھی کر رہے ہیں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے, جو میڈیا کلیمپ ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کلیمپ ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ہوا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک موقف کے لوگوں کو بولنے کی اجازت ہے, دوسرے موقف پیش ہی نہیں کرنے دیا جا رہا. اور پھر ARY کو جس طرح سے بند کیا گیا, پھر جس طریقے سے باقی جو ہمارے ٹیلی ویژنز ہیں, بولڈ ٹیلی ویژن کے اوپر جو دباؤ ہے, اسی طرح باقی ٹیلی ویژنز کے اوپر جو جرنلسٹوں کے اوپر دباؤ ہے. آپ دیکھیے ارشد شریف جیسا جو صحافی ہے اس کو ملک چھوڑنا پڑا, صابر شاکر جیسے شخص کو ملک چھوڑنا پڑا, موہت پیرزادہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں یا ملک چھوڑ دیں. اسی طریقے سے جو باقی سمیع ابراہیم ہیں ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا, یہ تمام ایک لوگ ہیں جن کو شدید دباؤ کا سامنا ہے اور وہ اس دباؤ کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. عدلیہ سے میری درخواست ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان کے اوپر غور کریں, اور اس کے کوئی جج جو ہے جو انسانی حقوق کا تحفظ نہ کر سکے, ظاہر ہے کہ یہ اس کی جاب ہی یہ ہے, اس کی نوکری ہی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. اور اگر ہماری عدالتیں انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی تو اور کون ادارہ جو ہے وہ کرے گا. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تحریک انصاف کی جدوجہد جاری رہے گی, عمران خان کی جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی, اور یہ جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک عوام کو حکومت بنانے کا حق نہیں مل جاتا. حقیقی آزادی کی جو ہمارے منزل ہے وہ آگے رہے گی. بات کر لو پھر آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری تفصیل تو فواد چودھری نے بیان کر دی. ایک دو چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا. نمبر 1 یہ کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو کل پھر اٹھایا گیا ہے اور یہ مسلسل دباؤ کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اپوزیشن کو اٹھا کے, اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو مرضی یہ کر سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ظلم اتنا کریں کہ جتنا برداشت کرنے کی طاقت ہو. زندگی بھر مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ نے اور پیپلز پارٹی نے نہیں رہنا اقتدار میں. یہاں پہ بھی تبدیلی کے حالات شروع ہوئے, تو لہٰذا اتنا ہی ظلم کریں جتنا سہنے کی طاقت آپ رکھتے ہیں. آپ 2 دن بھی جیل برداشت نہیں کر پائیں گے جب یہاں سے کوئی اس طرح کی بات کی گئی. تو آپ کے اوپر بے انتہا مقدمات ہیں, چوری کے مقدمات ہیں, آپ کے اوپر نیب کے مقدمات ہیں, آپ کے اوپر چینی کی فیکٹریوں کے مقدمات ہیں, پاکستان کی شوگر مل آپ نے سستے میں بیچی اس کے مقدمات ہیں. ایک پیشی کی مار ہے, لیکن نہ جانے کیوں وہ پیشی نہیں ہوتی کسی صورت بھی, لیکن ہو جائے گی. تو لہٰذا میں شدید مذمت کرتا ہوں حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کی.